نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک ساتھی نے ایک اعتراض بھیجا ہے کہ اسلام نے عورت کو میراث میں نصف حصہ کیوں دیا ہے؟ مرد کے مقابلے میں اسلام نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اگر یہ سوال جواب تھوڑا سا لمبا بھی ہو جائے تو تمام ساتھی سماعت فرما لیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت مفید رہے گی۔ اصل میں اس سوال کے پیچھے مغربی نظریہ تصور مساوات ہے۔ مغربی تصور میں مساوات کا جو معنی ہے اس کی روح سے بہت سی معاشرتی خرابیاں رونما ہوئی ہے، جس نے معاشرے کا سکون و چین برباد کر دیا ہے اور خاندانی نظام کو انتہائی درجے کا نقصان پہنچایا ہے۔ خاص طور پر مرد و عورت کے حقوق میں مساوات کے نظریے سے کئی اسلامی شقوں میں بھی اعتراضات ہونے لگے ہیں۔ اب ہم ان چند برائیوں کا جائزہ لیتے ہیں اور بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ پہلے نمبر پر جب مساوات کا نظریہ آ گیا تو بے حیائی کو بھی فروغ ملا۔ جب عورتوں کو مساوی طور پر مردوں کی شانہ بشانہ کام کرنے کی اور مارکیٹ میں آنے کی کلی عام اجازت ملی تو اخلاقی طور پر بے حد تباہی آئی۔ نوجوان نسل فحاشی کی طرف مائل ہو گئے۔ پہلے نمبر پر بے حیائی کو فروغ ملا نظریہ مساوات سے۔ دوسرے نمبر پر بے ادبی کی فضا قائم ہوئی، یعنی جب باپ، بیٹا، دادا سب برابر سمجھے جائے اور باپ بیٹے کو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، اگر کچھ کہہ دے تو باپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے کے لیے تیار ہو جائے، تو ادب کی فضا ختم ہو گئی نظریہ مساوات کی وجہ سے۔ تیسرے نمبر پر جب اس اصول کے تحت اسلامی جزیات کو دیکھا جانے لگا تو دین میں شکوک و شبہات کا دروازہ کھلا۔ ہر جگہ شور ہونے لگا کہ عورتوں کو بھی طلاق دینے کا حق دیا جائے۔ ابھی ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ اٹھ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو بھی حق ہے کہ مرد کو طلاق دے، اے نظریہ مساوات کی وجہ سے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر مرد اور عورت کی دیت میں بھی برابری ہونی چاہیے، اس مطالبہ بھی شروع ہوا۔ پانچویں نمبر پر اشکال اٹھانے لگا کہ عورت اور مرد کا میراث میں جو حق ہے وہ برابر ہونا چاہیے۔ اس پیمانے کو لے کر دن کے مسائل میں قطع و برید شروع کر دی۔ اس نظریہ مساوات نے مرد و زن کی ذاتی زندگی پر عورت کو بہت خسارہ دیا ہے۔ نظریہ مساوات کی وجہ سے عورت بہت خسارے میں چلی گئی۔ جو چیز عورت کو حقوق برابر باور کرا کر ان کو دی گئی، در حقیقت اس عورت پر ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھانا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے عورت کی ذمہ صرف ایک کام ہوتا تھا کہ وہ گھر کی نگہداشت کر دے، بچوں کی دیکھ بھال کرنا وغیرہ، لیکن جب نعرہ آزادی مساوات میں عورتوں نے شرکت کی اور ملازمتوں میں عورتوں کی بڑھتی ہوئی تو عورتوں کی ذمہ داریاں دگنی ہو گئی۔ اب وہ دفتر کے کام بھی کرتی ہے اور گھر کا بھی سارا کام ان کو کرنا پڑتا ہے، بچوں کی ضروریات کا لحاظ ان کو رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس نظریہ مساوات نے عورت کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اب آتے ہیں جواب کی طرف۔ اسلام نے عورت کا وراثت میں حصہ اس کی جنس کو کمتر سمجھ کر مقرر نہیں کیا ہے۔ بات سمجھے، اسلام نے عورت کا وراثت میں حصہ اس کی جنس کو کمتر سمجھ کر مقرر نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی ایک اہم حکمت عورت اور مرد کے فرائض اور ذمہ داریوں کی تقسیم ہے۔ مردوں کو دوہرا حصہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ مرد کی ذمہ خرچہ نان نفقہ ہے اور عورت کی ذمہ کسی بھی قسم کا نان نفقہ خرچہ اس پر فرض اور واجب نہیں ہے۔
عورت کو جو بھی ملتا ہے وہ اس کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے، لیکن مرد جو کماتا ہے وہ سب لاتا ہے اور اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ کیا اسلام نے ساری عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں آدھا دیا ہے یا چند عورتوں کو؟ ظاہر ہے کہ ساری عورتوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اصحاب الفرائض مشہور اسلام کے جو میراث کی جو مشہور کتاب ہے سراجی، ہم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں۔ الحمدللہ میں نے فتاوی میراث بھی اس میں 2 جلدوں میں لکھا ہے۔ اس پہ ہم نے تمام انسائکلوپیڈیا میراث کی جتنی بھی مسائل ہے الحمدللہ ہم نے اس میں حل کی ہے۔ اصحاب الفرائض آپ اٹھا لینا، ان میں 12 شخصیات ہیں، کل 12 افراد ہیں جو اصحاب الفرائض ہے۔ ان میں 8 عورتیں شامل ہیں، صرف 4 مرد ہے اس میں۔ الحمدللہ علماء کرام اس کو جانتے ہیں۔ عورتوں میں پہلے نمبر پر بیوی ہے، دوسرے نمبر پر بیٹی، اسی طرح تیسرے نمبر پر پوتی، چوتھے نمبر پر حقیقی بہن، 5ویں نمبر پر اللاتی بہن، اور 6 نمبر پر اخیافی بہن، 7ویں نمبر پر ماں، اور 8ویں نمبر پر دادی ہے۔ یہ 8 عورتیں ہو گئی ہیں جو اصحاب الفرائض میں سے ہے، اس کا حصہ لکھا ہوا ہے۔ 4 مرد صرف موجود ہے، اس میں باپ موجود ہے، اس میں دادا موجود ہے، اس میں اخیافی بھائی موجود ہے، اس میں شوہر موجود ہے۔ بیٹا کیوں موجود نہیں ہے اصحاب الفرائض میں؟ لیکن وہ عصبہ ہے۔ عصبات جدا ایک موضوع ہے، انشاءاللہ تعالی اس پر میں آتا ہوں۔ گویا اسلام نے عورتوں کی زیادہ تعداد میں حصہ دیا ہے، ترکہ دیا ہے۔ حصہ پانے والے مردوں کے مقابلے میں دگنے ہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مردوں کو اگر دگنا دیا گیا ہے تو اس کی ایک معقول وجہ یہ بھی ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں دگنا ہے۔ لیکن اب ہم آتے ہیں غیر اسلامی قوانین، جو دوسرے مذاہب کے قوانین ہیں، اس کا جائزہ تھوڑے سے لیتے ہیں۔ یونانی قانون میں ترکہ صرف لڑکوں کو دیا گیا تھا، اور اس کی دلیل یہ دی گئی تھی کہ خاندانی مسائل و حالات کی نگرانی لڑکا کرتا ہے، گھریلو حقوق و فرائض وہی ادا کرتا ہے، اس لیے اس کو ترکہ ملے گا۔ لڑکیوں کے اندر صلاحیت نہیں ہے اور ان کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، تو لڑکیوں کو ترکہ نہیں ملتا۔ یونانی قانون میں بائبلی قانون کی طرف آتے ہیں، میں بھی لڑکیوں کو ترکہ نہیں دیا جاتا تھا، جبکہ میت کا لڑکا یا بھائی موجود ہوتا تھا تو وہ لیتے تھے۔ اگر بھائی یا بیٹا موجود نہیں ہوتا تھا تو پھر تو لڑکیوں کو دیا جاتا تھا۔ اسی طرح یہودی مذہب، عیسائی مذہب میں بھی یہی ہے۔ یہودی مذہب میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی لڑکی باہر کسی دوسرے کی قوم میں شادی کر دے تو اپنے میراث نہیں پائے گی۔ اسی طرح عیسائی مذہب میں بھی ایسی کوئی وضاحت موجود نہیں ہے۔ اب ہندو مت میں بھی یہی ہے۔ ہندو مذہب میں بھی میراث میں عورتوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ یجروید، اتروید، اسی طرح بہت سی جو ان کی کتاب ہے اپنشد منو سمرتی جو ہے، اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ عورتوں کو حصہ نہیں ملے گا۔ اب ہم آتے ہیں کہ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں آدھا ترکہ کیوں دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پورے قانون میں ذوی الفروض کا اگر جائزہ لیا جائے تو صرف 3 جگہ ایسے ملے گی جو عورت کے مقابلے میں مرد کو دگنا دیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر جب بھائی بہن کے ساتھ وارث ہو تو اس کی 4 شکلیں بنے گی۔ پہلے نمبر پر الف، جب میت کی بیٹی اور بیٹا موجود ہو تو یہاں بیٹا دگنا لے گا اور بیٹی سی۔ دوسرے نمبر پر جب میت کی پوتی اور پوتیا موجود ہو تو یہاں پر بھی لڑکی سی دگنا لے گا، اور اسی طرح جب حقیقی بہن بھائی موجود ہو، اور اسی طرح چوتھے نمبر پر جب اللاتی بہن اور بھائی وارث ہو تو یہ لیں گے، اور اسی طرح دوسرے نمبر پر جب میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث ہو تو اولاد ہونے کی صورت میں شوہر کو ربع یعنی چوتھائی حصہ ملتا ہے، اور بیوی کو ثمن 8واں حصہ ملتا ہے، اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں شوہر کو نصف آدھا اور بیوی کو ربع چوتھائی ملتا ہے۔ اگر ان میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا
کہ شوہر کو بیوی کا دگنا حصہ دیا گیا ہے. اور تیسرے نمبر پر جب ماں اور باپ وارث ہو اور دوسرا کوئی نہ ہو تو ماں کو 1/3 ملتا ہے اور باپ کو 2/3. 1/3 باپ کو بطور ذوی الفروض دیا جاتا ہے اور 1/3 بطور عصبت دیا جاتا ہے. تو یہاں بھی باپ کو 2 حصے مل گئے اور ماں کو 1 حصہ مل گیا. ان 3 صورتوں کے علاوہ کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے جو کوئی کہے کہ یار اسلام نے مرد کو دگنا حصہ کیوں دیا ہے. اس پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت البالغہ میں مکمل تفصیل کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ مرد کو عورت پر ترکہ میں صرف اس صورت میں ہمیشہ ترجیح دی گئی ہے جبکہ دونوں ایک درجے میں ہو. گویا اوپر کی سارے شکلیں اس میں آ گئی جو میں نے وضاحت کی, اس میں مکمل وضاحت کیا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ یہاں سوچنا چاہیے کہ عورت کو اسلام نے ایک طرف تو ترکہ میں حصہ دیا ہے, دوسری طرف مردوں پر اس کا خرچہ واجب کیا ہے. دونوں طرف میں فائدہ کس کا ہوا ہے؟ عورت کو ہوا ہے. اب ہم آتے ہیں اسلام سے پہلے کس طرح تقسیم ہوتا تھا اور اسلام نے کیا چیزیں تقسیم کے لیے شرط رکھی ہے. اسلام سے پہلے عربوں میں 3 طریقے سے تقسیم ہوتی تھی. پہلے نمبر نسبی ورثہ میں صرف بیٹے اور مرد تھے, بچے اور عورتیں قطعی طور پر محروم تھی. اس وقت بھی مشہور واقعہ ہے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جو جنگ احد میں شہید ہوا. تو اس کی 2 بیٹیاں تھیں اور اس کی بیوی بھی. تو اس کی بیوی نبی علیہ السلام کے پاس آ گئی اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول, سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ شہید ہوا ہے, اس کا مال بھائیوں نے لیا ہے, اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ رب العزت نے اس وقت میں آیات نازل کی اور نبی علیہ السلام نے اس کا فیصلہ کیا. اس کی 2 بیٹیاں تھیں تو سلطان 2/3 بیٹیوں کو مل گیا. اب ہم آتے ہیں نا, پہلے جو تقسیم ہوا ہے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اس میں بھی بیٹیوں کو بھائیوں سے زیادہ ملا. 16 حصے بیٹیوں کو مل گئی, 8 حصے ایک لڑکی کی آ گئی اور بیوی کو 3 حصے مل گئے, 19 حصے. باقی 5 حصے صرف وہ بھائیوں کو مل گئے. ابھی یہاں بھی دیکھ لینا, جو نبی علیہ السلام نے خود اپنی زندگی میں تقسیم کی کہ بیٹیوں کو 16 حصے دی اور بھائی کو 5 حصے اور بیوی کو 3 حصے دی. اسی طرح مشرکین مکہ کہتے ہیں کیف نعطی المال من لا يركب فرسا ولا يحمل سيفا ولا يقاتل عدوا. ہم اس شخص کو کیسے مال دے سکتے ہیں کہ نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتا ہے اور نہ تلوار اٹھا سکتا ہے اور نہ دشمن سے مقابلہ کر سکتا ہے. جب کوئی شخص مرتا تھا اس کے بچے نابالغ چھوٹے ہوتے تھے تو اس کو محروم کر دیا جاتا تھا. اسلام سے پہلے نمبر پر وراثت میں بالغ لڑکیاں اس میں حصہ نہیں لیتے تھے. دوسرے نمبر پر متبنہ, جیسے ہم منہ بولا بیٹا کہتے ہیں. اس صورت میں منہ بولے بیٹے کو بھی وراثت ملتا تھا. اسلام نے اس کو بھی وضاحت کر دی کہ یہ بھی آپ کا بیٹا نہیں ہے, جس سے پیدا ہوا ہے اس کا بیٹا ہے. تیسرے نمبر پر عہد و پیمان, 2 آدمی آپس میں معاہدہ کر لیتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ زندگی بھر ایک دوسرے کا دفاع کرے گے اور مرنے کے بعد ایک دوسرے کی وارث ہوگی. اسلام نے آ کر 4 چیزوں کو میراث کا سرچشمہ قرار دیا ہے. اسلام سے پہلے ایسا نہیں تھا. اسلام نے جو انصاف کا نظام قائم کیا ہے یہ کسی بھی مذہب میں نہیں ہے, لیکن اسلام کی حقانیت لوگ سمجھتے نہیں. پہلے نمبر پر نسبی رشتے میں مراد وہ رشتہ ہے جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے, جیسے ماں باپ بیٹا بہن وغیرہ تمام کو ملتے ہیں. بھائی کو بھی ملتا ہے, بیٹے کو بھی ملتا ہے, ماں کو بھی ملتا ہے, بہن تمام کو ملتا ہے. لیکن اسلام سے پہلے ایسا نہیں تھا. نسبی رشتے میں جو بھی آتا ہے اس کو حصہ ملتا ہے. دوسرے نمبر پر جو قریب ہو, اقرب فالاقرب, جو نزدیک ہوگا وہ قریب کو, دور اس کو نہیں ملیں گے. جیسے مثال کے طور پر بیٹا بھی موجود ہے اور بھائی بھی موجود ہے, تو بیٹا قریب ہے تو بیٹا وہ وارث ہوگا اور بھائی محروم ہوگا. اسلام نے قریب جو رشتے میں جو قریب ہوگا وہ لے جائے گا اور جو بعید ہوگا وہ محروم ہوگا. انصاف کا معاملہ کیا ہے.
دوسرے نمبر پر سببی رشتہ، جیسے میاں بیوی کا ہوتا ہے تو سبب کا رشتہ جو ہوتا ہے یہ بھی میراث کا حصہ بن گیا۔ تیسرے نمبر پر ولا کہتے ہیں، ولا کا تعلق نسبی تعلق کی طرح ہے۔ اس کا مثال یہ ہے کہ آپ کوئی غلام آزاد کر دیں اور وہ غلام جب وہ مرتا ہے اس کی ورثہ نسبی ورثہ موجود نہیں ہوگی تو جس نے آزاد کیا ہے اس کو وراثت ملتا ہے۔ اسی طرح عقد موالات دوستی کرنے کو کہتے ہیں، یہ بھی اسلام نے وضاحت کیا ہے۔ ملحدین ایسا سوال کرنا غلط ہے کہ عورت کو آدھا حصہ کیوں ملتا ہے، بلکہ سوال اس طرح بنتا ہے کہ بھائی کے مقابلے میں بہن کو نصف حصہ کیوں دیا جاتا ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ بھائی کو دوہرا حصہ ملنے کی وجہ ہے کہ بھائی کی ذمہ خرچہ ہے اور بہن کی ذمہ کوئی خرچہ نہیں ہے۔ خاتون عورت جب تک نابالغ ہوتی ہے اس کا نفقہ باپ، دادا، چاچا، بھائی وغیرہ پر فرض ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو بیت المال کی ذمہ ہے۔ جب وہ بالغ ہو جائے اور اس کی نکاح ہو جائے تو اس کی تمام اخراجات شوہر کی ذمہ ہوتی ہے۔ نکاح کے موقع پر اسے جو حق مہر ملتا ہے وہ بھی خالص اس کا جیب خرچ ہوتا ہے۔ باپ کی وفات کے بعد اگر اس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو اس کی ذمہ داری بھائیوں پر آتی ہے، اور جب باپ سے اس کو جو وراثت ملتی ہے وہ بھی اس کی ذاتی ملکیت ہے، کوئی اس سے لینے دینے والا نہیں ہے۔ اور اگر اولاد ہو جائے اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر اولاد شوہر سے بھی 8واں حصہ لیتا ہے۔ عورت 4-5 لوگوں سے میراث میں حصہ لیتی ہے لیکن عورت پر 1 روپے خرچ نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو خرچ کرنے کا کہیں بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ عورت ملازمت یا کسی کاروبار میں جو بھی صورت میں کما رہی ہے تو اپنی مرضی ہے، کسی کو دینا چاہے یا نہ دینا چاہے۔ ابھی اسلام نے عورت پر احسان کیا ہے۔ ایک طرف اسلام نے عورت پر احسان کیا ہے کہ اس پر کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ڈالی، دوسری طرف اس کے لیے نہ صرف وراثت میں حصہ مقرر کیا بلکہ اس کے لیے سرمایہ کے حصول اور اس کی تحفظ کی کئی ذرائع متعین کی، اور اسے اپنے اس محفوظ سرمایہ کے استعمال میں کلی طور پر خود مختار بھی بنایا ہے۔ اب ہم چند مثالیں پیش کرتے ہیں کہ بعض ایسے مواضع آتے ہیں کہ زیادہ ملتا ہے، عورت کو مرد سے زیادہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر میت اس سے ایک بھائی، ایک بیٹا، ایک بیٹی رہ گئی۔ مثال کے طور پر ایک شخص مر گیا، اس کی ایک بیٹی ہے اور 2 بھائی ہے، تو اس صورت میں بیٹی کو پورے میراث کا آدھا حصہ ملے گا اور آدھا حصہ دونوں بھائیوں میں تقسیم ہوگا۔ اگر 1000 ترکہ ہے تو بیٹی کو صرف 500 ملیں گے یا اکیلے، اور 2 بھائی میت کی رہ گئے اس کو 250 روپے مل گئی۔ اب بھائیوں کو زیادہ ملا یا بیٹی کو؟ بیٹی تنہا نصف کے مالک ہو گئی۔ اسی طرح میت کا باپ بھی موجود ہے اور میت کا بھائی بھی موجود ہے اور میت کی بیٹی بھی موجود ہے، تو اس صورت میں نصف بیٹی کا ہو گیا اور نصف باپ کا۔ بھائی محروم ہوا۔ اب دیکھیں، بھائی محروم ہوا ہے، میت کا بھائی محروم ہوا ہے لیکن بیٹی نے آدھا حصہ لیا ہے۔ اسی طرح تیسری مثال کے طور پر میت کی 2 بیٹیاں موجود ہو اور باپ موجود ہو اور میت کی ماں بھی موجود ہو۔ اب دیکھیں، اس صورت میں بیٹیاں وہ 16 حصے لیتے ہیں، 16 حصے بیٹیوں کو ملتے ہیں۔ ابھی دیکھیں اتنا، اور باپ کو سدس ملتے ہیں۔ اسی صورت میں بہت زیادہ مل گئے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی صورتیں ہیں کہ اسلام نے عورت پر احسان کیا ہے۔ اسلام الحمدللہ فطری دین ہے۔ ہم نے تھوڑی سی وضاحت کی، ایک کلپ تھوڑا سا لمبا ہو گیا، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ساتھی اطمینان سے سن لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ذہن میں جو اشکال آئے ہیں انشاءاللہ خود بخود دفع ہو جائے۔ اور دوسری میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان سوالات کو اگر محفوظ کر لیا جائے تو بہت مفید رہے، کیونکہ بار بار ایک سوال کے بار بار جوابات دینا، وقت ہمارے پاس بھی اتنا نہیں ہوتا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وقت نکال کر ان سوالات کو آپ کے سامنے پیش کر دیں، تو آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی کہ ان سوالات کو محفوظ کر لیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔